اس سے ایک روز پہلے کا واقعہ ہے کہ میدان جنگ سے ایک سپاہی بھاگا ہوا موصل کی طرف جا رہا تھا۔ وہ گھوڑا دوڑاتا تھا، رکتا تھا اور آہستہ آہستہ چلانے لگتا تھا۔ کبھی گھوڑا روک کر گھبراہٹ کے عالم میں ادھر ادھر دیکھتا تھا۔ وہ عام راستے سے کچھ ہٹ کر جا رہا تھا۔ معلوم ہوتا تھا اس پر خوف طاری ہے اور اس کا ذہن اس کے قابو میں نہیں۔ ایک جگہ اس نے گھوڑا روکا، اترا، قبلہ رو ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو زار و قطار رو پڑا۔ وہاں سے اٹھا نہیں، سر ہاتھوں میں لے کر وہیں بیٹھ گیا۔ یہ سپاہی جو میدان جنگ سے بھاگ کر موصل کی سمت جا رہا تھا، وہ موصل یعنی سیف الدین غازی کی فوج کا سپاہی تھا۔ اس فوج کا بہت سا حصہ تو اجتماعی طور پر پسپا ہوا تھا۔ جو سپاہی چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں تھے وہ بکھر کر اکیلے اکیلے بھاگے تھے۔ یہ سپاہی اکیلے بھاگنے والوں میں سے تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں تھا۔ اس نے ایک جگہ گھوڑا روکا، نماز پڑھی اور دعا کرتے رو پڑا۔ پھر وہ اٹھا نہیں، سر ہاتھوں میں لے کر بیٹھا رہا۔ ایک گھوڑ سوار اس کے قریب رکا۔ سپاہی عالم خیال میں ایسا محو تھا کہ گھوڑے کے قدموں کی آہٹ بھی اسے بیدار نہ کر سکی۔ سوار گھوڑے سے اترا، سپاہی کے کندھے پر ہاتھ رکھا، تب اس نے بدک کر اوپر دیکھا۔ یہ تو میں بتا سکتا ہوں، تم میدان جنگ سے پسپا ہو کر آئے ہو۔ سوار نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، لیکن تم اس طرح کیوں بیٹھے ہو؟ اگر زخمی ہو تو کچھ مدد کروں؟ میرے جسم پر کوئی زخم نہیں، سپاہی نے جواب دیا اور دل پر ہاتھ رکھ کر کہا، میرے دل میں گہرا زخم آیا ہے۔ یہ گھوڑ سوار جو اس کے پاس بیٹھا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کے ان جاسوسوں میں تھا جنہیں دشمن کی پسپائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دشمن کے علاقوں میں جانے کو بھیجا گیا تھا۔ اس کا نام داؤد تھا۔ ٹریننگ کے مطابق وہ اس سپاہی کا غور سے جائزہ لے رہا تھا۔ اسے وہ استعمال کر سکتا تھا۔ اپنی ذہانت سے وہ سمجھ گیا کہ یہ سپاہی جذباتی لحاظ سے اکھڑا ہوا ہے۔ یہ شکست کی دہشت کا اثر ہے۔ اس نے سپاہی کے ساتھ ایسی باتیں کی کہ سپاہی کے دل میں جو غبار تھا وہ باہر آ گیا۔ سپاہ گری میرا خاندانی پیشہ ہے، سپاہی نے کہا۔ میرا باپ سپاہی تھا، دادا بھی سپاہی تھا۔ سپاہ گری ہمارا ذریعہ معاش بھی ہے، ہماری روح کی غذا بھی۔ میں اللہ کا سپاہی ہوں، اپنے مذہب اپنی قوم کے لیے لڑتا ہوں۔ مجھے معلوم تھا کہ صلیبی ہمارے مذہب کے بدترین دشمن ہیں، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارا قبلہ اول صلیبیوں کے قبضے میں ہے۔ میرے باپ نے مجھے دوستی اور دشمنی کی تاریخ زبانی سنائی تھی۔ میں اسلامی جذبے سے فوج میں شامل ہوا تھا۔ تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد ہمیں بتایا جانے لگا کہ صلاح الدین ایوبی صلیبیوں کا دوست ہے اور بدکار آدمی ہے۔ اس سے پہلے ہم سنتے تھے کہ صلاح الدین ایوبی صلیبیوں کے خلاف لڑ رہا ہے اور صلیبی اس سے ڈرتے ہیں۔ وہ صلیبیوں سے قبلہ اول آزاد کرائے گا۔ ہماری فوج کے امام نے بھی ہمیں صلاح الدین ایوبی کے خلاف بہت بری بری باتیں بتائی ہیں۔ ہم اپنی ریاست کے والی سیف الدین غازی کو سچا سمجھتے تھے۔ ایک روز ہماری فوج کو کوچ کا حکم ملا۔ ہم ادھر آئے تو جنگ ہوئی۔ جنگ کے دوران ہمیں پتہ چلا کہ ہم مسلمان فوج کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ یہ صلاح الدین ایوبی کی فوج تھی۔ اس فوج کے سپاہی نعرہ لگا رہے تھے، حق کے خلاف نہ لڑو مسلمانوں، تمہارے دشمن صلیبی ہیں، ہم نہیں، ہمارا ساتھ دو، قبلہ اول کو آزاد کراؤ، عیاش حکمرانوں ان کے لیے نہ لڑو۔ میں نے اس فوج کے جھنڈے دیکھے جن پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ میرے دوست، میں ان سپاہیوں کو جس طرح لڑتے دیکھ کر آیا ہوں، اس سے صاف پتہ چلتا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ نہیں۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ تیر کدھر سے آ رہے ہیں اور شعلے کہاں سے اٹھ رہے ہیں۔ ایک جگہ چٹان پھٹی ہوئی تھی۔ میرے دل پر موت کا نہیں، خدا کا خوف ایسا طاری ہوا کہ میرے بازوؤں میں طاقت نہ رہی تلوار کا وزن اٹھا سکے۔ گھوڑے کی باگیں کھینچیں، کینے کی ہمت نہ رہی۔ میں نے گھوڑا پھٹی ہوئی چٹان کے اندر کر لیا۔ میں بزدل نہیں ہوں، مگر میرا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ باہر تلواریں ٹکرا رہی تھیں، گھوڑوں کا شور تھا اور مجھے نعرے سنائی دے رہے تھے، رمضان شریف میں بھائیوں کے خلاف نہ لڑو۔ مجھے یاد آیا کہ ہمیں حکم ملا تھا کہ جنگ میں روزے معاف ہوتے ہیں۔ مجھے پتا چلا کہ صلاح الدین ایوبی کے سپاہی روزے سے تھے۔ میں اس وقت تک ان میں سے 3 سپاہیوں کو قتل کر چکا تھا۔ ان کا خون میری تلوار پر جم گیا تھا۔ سپاہی اپنی تلوار پر خون دیکھ کر خوش ہوا کرتا ہے، مگر میں اپنی تلوار کو دیکھنے سے گھبرا رہا تھا، کیونکہ میری تلوار کے ساتھ میرے بھائیوں کا خون تھا۔ مجھ میں اب وہاں سے باہر نکلنے اور لڑنے کی ہمت نہ تھی۔ میں وہیں دبکا رہا۔ صلاح الدین ایوبی کے ایک سوار نے مجھے دیکھ لیا، مجھے للکارا۔ اس نے برچھی مجھ پر سیدھی کی۔ میں نے خون آلود تلوار اس کے گھوڑے کے قدموں پہ پھینک دی اور کہا، میں تمہارا مسلمان بھائی ہوں، نہیں لڑوں گا۔ گمسان کی جنگ کچھ دور تھی۔ یہ سوار شاید چھاپا مار تھا اور چھپے ہوئے سپاہیوں کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے مجھ سے کہا کہ تم نے
खुदा से तौबा कर ली है, तुम्हें एहसास हो गया है तुम खुदा के सच्चे मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहे हो। मैंने अपने गुनाह का इकरार किया और कहा कि ये गुनाह मुझसे कराया गया है, मुझे गुमराह किया गया है। उसने मुझसे बर्छी ले ली, तलवार तो मैं पहले ही फेंक चुका था। उसने एक तरफ इशारा किया, खुदा से अपने गुनाह की बख्शिश मांगो, उधर को निकल जाओ, पीछे ना देखना, मैं अल्लाह के हुक्म से तुम्हारी जान बख्शिश करता हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैदान जंग में दुश्मन जान बख्शी नहीं किया करता। मैंने घोड़े को एड़ लगाई, जो रास्ता उसने बताया था घोड़ा उस पर डाल दिया। वो महफूज रास्ता था। मैं मैदान जंग से दूर निकल आया, रात को एक जगह रुका, सो गया। ख्वाब में मुझे 3 सिपाही नजर आए जिन्हें मैंने जंग में कत्ल किया था। उनके जिस्मों से खून बह रहा था। वो मेरे इर्द गिर्द ऐसा घूम रहे थे। उनके पास कोई हथियार नहीं था। वो मुझे कुछ कह नहीं रहे थे, खामोश थे। मेरे दिल पर ऐसा खौफ तारी हो रहा था जिससे जिस्म से जान निकलती जा रही थी। मैंने बच्चों की तरह खींचना शुरू कर दिया। मेरी आंख खुल गई। इतनी ठंडी रात में भी मेरे जिस्म से पसीना फूट रहा था। खौफ से मरा जा रहा था। मैं नफल पढ़ने लगा और रोता रहा। मैं 3-4 दिनों से भटक रहा हूँ। रात को मैं सो नहीं सकता, दिन को कहीं चैन नहीं आता। रात को ख्वाब में उन 3 सिपाहियों को देखता हूँ जो मेरी तलवार से कत्ल हुए हैं। दिन के वक्त इन वीरानों में वो मुझे अपने इर्द गिर्द घूमते महसूस होते नजर आते हैं। अगर वो सवार जिसने मुझे चट्टान में छुपा हुआ देख लिया था मुझे कत्ल कर देता तो अच्छा होता। उसने मेरी जान बख्शी करके मुझ पर बहुत बड़ा जुल्म किया। अगर मेरे पास तलवार होती तो मैं अपने आप को खत्म कर लेता। मैंने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 मुजाहिदों को कत्ल किया। तुम जिंदा रहोगे, दाऊद ने उसे कहा। ये खुदा की रजा है, तुम मरोगे नहीं। मैदान जंग से तुम जिंदा निकल आए हो। तुम्हारे पास खुदकशी करने का कोई हथियार नहीं। इससे बज़ाहिर ये मालूम होता है खुदा ने तुमसे कोई नेकी का काम करने का इरादा कर रखा है, तुम्हें जिंदा रखा है। खुदा ने तुम्हें मौका दिया कि गुनाहों का कफारा अदा करो। तो मुझे ये बताओ कि सलाउद्दीन अय्यूबी के मुतल्लिक जो बुरी बुरी बातें बताई गई थी वो सच्ची थी या झूठी? बिल्कुल झूठी हैं, दाऊद ने जवाब दिया। बात सिर्फ ये है कि सलाउद्दीन अय्यूबी सलीबियों को यहाँ से निकाल कर खुदा की हुक्मरानी चाहता है और सैफुद्दीन और उसके दोस्त अपनी अपनी बादशाही के ख्वाहिशमंद हैं। उन्होंने सलेब के पुजारियों के साथ गहरी दोस्ती कर ली है। उनकी मदद से ये सलाउद्दीन अय्यूबी के खिलाफ लड़ने आए थे। दाऊद ने उसे पूरी तफसील से बताया कि सलाउद्दीन अय्यूबी क्या है, क्या इरादे रखता है। मुसल के हुक्मरान सैफुद्दीन के मतलब उसे बताया कि वो इतना अय्याश है कि मैदान जंग में भी अय्याशी का सामान साथ ले गया था। मुझे ये बताओ, मैं सलाउद्दीन अय्यूबी के इन 3 सिपाहियों के खून का खराज किस तरह अदा कर सकता हूँ? सिपाही ने दाऊद से पूछा, अगर ये बोझ मेरे दिल से न उतरा तो मैं बहुत बुरी मौत मरूंगा। अगर मुझे कहो तो मैं वालिए मूसल सैफुद्दीन को कत्ल कर दूं? ऐसी भी कोई जरूरत नहीं, दाऊद ने कहा। तुम पसंद करो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं। तुम कौन हो? सिपाही ने पूछा। मैंने ये तुमसे नहीं पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो? मेरा नाम हारिस है, मैं मूसल जा रहा हूँ। दाऊद ने झूठ बोला। वहीं का रहने वाला हूँ, जंग की वजह से मैं रास्ते से दूर जा रहा हूँ। अगर तुम्हारा गाँव रास्ते में पड़ता है तो वहाँ रुकूंगा। मेरा गाँव दूर नहीं, सिपाही हारिस ने कहा। तुम मेरे घर नहीं रुकोगे तो जबरदस्ती रोकूंगा। तुमने मेरी जख्मी रूह को सुकून दिया है। तुमने इतनी अच्छी बातें कभी नहीं मैंने इतनी अच्छी बातें कभी नहीं सुनी थी। मैं घर जाऊंगा, मूसल की फौज में अब कभी नहीं जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे निजात का रास्ता दिखाओगे।